بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحرف و اقسام الافعال، حرف اور افعال کے یعنی فعل کے اقسام یعنی قسمیں۔ سواہما الحرف، ان دونوں کے علاوہ حرف ہے، یعنی کہ اسم اور فعل کے علاوہ جتنے بھی لفظ بچیں گے وہ سب کے سب حرف ہوں گے۔ کا حل جیسے کہ حل، و فی جیسے کہ فی، و لم اور جیسے کہ لم۔ فعل مضارع یلی لم، اور فعل مضارع پر آتا ہے لم یا ملتا ہے۔ کا شیم جیسے کہ شیم، لم یشم ہے اصل میں، تو وہ لم ہٹا کر کے مثال دیا گیا ہے۔ و ماضی الافعالی، اور فعل کے جو ماضی کے جو افعال ہوتے ہیں، بالتا، اس کے اندر تا ہوتا ہے۔ مز مانے ملا ہونا، اور سم مانے ہوتا ہے ملا۔ مز مانے ملانا یا ممیز تمیز کر کے الگ کر دینا، اور سم کے معنی ہوتا ہے جوڑ دینا۔ وسم بن نونی، اور جوڑ دو نون کے ذریعے سے، فعل الامری، امر کے فعل کو، ان امر فہیما، کب؟ جب امر معلوم کیا جائے، یعنی امر معلوم چل جائے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا پورا فعل کا، اب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے۔ یشیرو الی ان الحرف یمتاز عن الاسم والفعل، اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف کہ حرف جو ہوتا ہے وہ اسم اور فعل سے ممتاز ہوتا ہے، یعنی کہ الگ ہوتا ہے۔ بخلوہ عن علامات الاسماء و علامات الافعال، اور کیسے الگ ہوتا ہے؟ اس کا خالی ہونا، یعنی حرف کا خالی ہونا، علامات اسم یعنی اسم کی علامات، و علامات الافعال اور فعل کی علامتوں سے۔ ثم پھر بیان کرتے ہیں، مثلا یعنی مثال دیتے ہیں، حل، فی، لم، ان تینوں حرف کے بارے میں، منبہن تنبیہ کرتے ہوئے، الا اس بات پر کہ ان الحرف ینقسم الی قسمین، کہ حرف جو ہوتا ہے وہ دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مختصن، اور دوسرا ہوتا ہے غیر مختصن۔ تو مختصن بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصن بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ مختصن پڑھیں گے تو ہم یہ مان کے چلیں گے کہ قسمین کی تشریح ہے، تو قسمین پر الا حرف جر کی وجہ سے زیر ہے اسی لیے، اور مختصن پڑھیں گے تو یہ الگ جملہ بن جائے گا، ہوا مختصن و غیر مختصن، اس طرح سے مبتدا چھپا کر کے۔ تو مختصن یا مختصن، غیر مختصن اور غیر مختصن۔ تو حرف دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک مختص اور ایک غیر مختص، یا اس کو میں اگر اردو آسان کہوں تو ایک خاص اور ایک غیر خاص۔ فَأَشَارَ بِحَلْ إِلَى غَيْرِ الْمُخْتَصِّ، تو حل کے ذریعے سے اشارہ کیا غیر مختص کی طرف۔ وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ، اور یہ وہ حل ہے جو داخل ہوتا ہے اسماء کے اوپر بھی اور افعال کے اوپر بھی۔ نحو مثال کے طور پہ، حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ وحل قام زید، کیا زید کھڑا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا چلیے، یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ذرا اس کی تشریح سمجھ لیجئے۔ یہاں سے فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں، حرف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسم اور فعل کے علاوہ جتنے بھی لفظ ہوں گے وہ سارے کے سارے حرف ہوں گے، اور یہ بات بالکل مسلم ہے، ہم سب جانتے بھی ہیں کہ پوری عربی زبان تین چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم کے بارے میں ہم پڑھ چکے، فعل کے بارے میں بھی پڑھ چکے۔ اب کوئی ایسا لفظ ہے جو نہ اسم ہے نہ فعل ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ حرف ہے، اسی لیے سواہما اس طرح سے انہوں نے کہا۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ دیکھیے حرف جو ہوتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خاص حرف اور ایک ہوتا ہے غیر خاص یعنی عام حرف۔
اب عام اور خاص حرف کیا ہوتا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجیے. عربی میں کچھ ایسے حرف ہوتے ہیں جو صرف اسم کے اوپر آتے ہیں جیسے کہ حرف جر ہے، اور کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو صرف فعل کے اوپر آتے ہیں جیسے کہ لم ہے، لن ہے، لام امر ہے، لام نہیں ہے. لیکن تو یہ سارے کیا ہو گئے؟ یہ خاص حرف ہو گئے، اس لیے کہ یہ کسی نہ کسی کے ساتھ خاص ہو گئے، یا تو حرف اسم کے ساتھ یا پھر فعل کے ساتھ. لیکن اس کے علاوہ غیر خاص یعنی کہ عام حرف بھی آتا ہے جو اسم پہ بھی آ سکتا ہے، فعل پہ بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پہلے اسی کی مثال دی گئی ہے کہ حل زید قائم میں کیا ہوا؟ حل کس پر آیا؟ زید قائم جملہ اسمیہ یعنی کہ اسم کے اوپر. وحل قام زید، قام زید میں قامہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور حل کس پر آیا؟ فعل پر یعنی جملہ فعلیہ پر. تو پتہ چلا کہ حل جو ہے وہ اسم اور فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دونوں کے اوپر آ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یہاں تک آپ کو انشاءاللہ. پھر آگے چلیے. چلیے اب آگے دیکھیں. وہ اشارہ بی فی و لم، اور فی اور لم حرف کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا الی المختصی، خاص کی طرف. کیسے؟ ہم جان رہے ہیں کہ فی حرف جر ہے، صرف اسم پہ آتا ہے، اور لم حروف جازمہ ہے، صرف فعل پہ آتا ہے. وَهُوَ قسمانی، لیکن اس کے بھی جو مختص ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں، اور یہ ہم کو سمجھ میں بھی آ گیا کہ یہ قسم کس طرح کا ہوگا. ایسے حرف ہوں گے جو صرف اسم کے لیے خاص ہوں گے، اور ایسے حرف ہوں گے جو فعل کے لیے خاص ہوں گے. مختص بالاسمائی، ایک حرف جو خاص کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اسم کے ساتھ خاص ہوگا. جیسے فی کہ حرف جر ہے، نحو زید فی الدار، مثال کے طور پہ زید گھر میں ہے، تو یہاں فی جو ہے اسم پہ اوپر آیا. اور دوسری قسم کیا ہوگی؟ مختص بالافعال، ایسا حرف جو فعل کے ساتھ خاص ہو، جیسے کہ لم، جیسے لم یقم زید، زید کھڑا نہیں ہوا، تو یہاں یقم فعل ہے. الحرف، حرف کی دو قسمیں ہو گئی، مختص غیر مختص. مختص میں مختص بالاسماء تو یہ ہو گیا فی حرف جر، مختص بالافعال تو یہ ہو گیا لم، اور ایک غیر مختص ہے جو حل، تو حل جو ہے وہ اسم پر بھی آ سکتا ہے، فعل پر بھی آ سکتا ہے. چلیے. ثم شرع فی تبیینی، اس کے بعد شروع کیا بیان کرنے میں کہ ان الفعل ینقسم الی ماض و مضارع و امر، کہ فعل جو ہوتا ہے وہ تین قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ماضی ہے، دوسرا مضارع ہے، تیسرا امر ہے. اب بعض نحو کی کتابوں میں، صرف کی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ فعل دو قسم کا ہے، ماضی اور مضارع، اور امر اور نہی کو مضارع کا ہی حصہ مانا جاتا ہے. بعض صرف کی کتاب میں آپ کو ملے گا کہ فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ یہ جو فعل ہے وہ تین ہے، ماضی، مضارع اور امر، اور نہی کو فعل امر کا حصہ مانا جاتا ہے. اور بعض کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ فعل کی چار قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہی، جہاں امر اور نہی دونوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں کیا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ فرق نہیں پڑے گا کہ قسمیں کتنی بھی ہو، معلوم تو ہے کہ یہ چار قسم کے فعل ہیں. اب دیکھیے، فجعل علامت المضارع صحت دخولی لم علیہ، پھر بنا دیا فعل مضارع کی علامت کو لم کا اس کے اوپر داخل ہونے کو صحیح بنا دینا. قولہ یشم، کہ اصل میں تھا وہ لم یشم. میں سمجھاتا ہوں کیا مطلب اس کا، صرف ترجمہ دیکھ لیجئے. وفی یضرب لم یضرب، فی یضرب لم یضرب. وإلیہ، اب آپ یہ کہ یضرب پہ فی حرف جر کیسے لگ گیا؟ حرف جر تو اسم پہ آتا ہے، تو وہاں وہ اس طرح نہیں لکھا ہوا ہے، وہاں مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے
کہ جیسے یجرب والے مثال میں لم یضرب ایسے، تو وہ فی کے بعد اس کو بریکٹ کر دیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور اسی کی طرف اس بات سے بھی اشارہ کیا گیا کہ فعل مضارع یلی لم، کہ فعل مضارع پر لم آتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، آپ سمجھ لیجئے تشریح۔ چلیے تشریح دیکھیے، اب یہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ فعل جو ہوتا ہے وہ تقسیم ہوا، مان لیجیے 3 ہی میں، ماضی، مضارع، امر۔ اس کے بعد مضارع کی علامت یہ بتائی گئی کہ اس پر لم آتا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ لم جو ہوتا ہے وہ صرف فعل مضارع پر ہی آتا ہے، اور لم آ کر کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو منفی معنی میں، ماضی منفی معنی میں کر دیتا ہے، اور آخری حرف کو ساکن کر دیتا ہے، اور جہاں بھی نون اعرابی ہوتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ نون اعرابی کا مطلب تثنیہ اور جمع کے آخر میں جو الف نون اور یا نون لگتا ہے یا واو نون لگتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا یہاں پر کہ فعل مضارع پر لم آتا ہے۔ تو اب سوال ہے کہ یہ کیوں لایا گیا، کیوں انہوں نے الگ سے فعل مضارع کی علامت بتائی؟ ہم پہلے تو جان ہی رہے تھے، تو وہ فرق بتانے کے لیے کہ فعل ماضی اور مضارع کے اندر یہی فرق ہے کہ فعل مضارع کے اندر لم ہوتا ہے لگا ہوا، اور فعل ماضی کا جو فرق ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ ثم اشار الی ما یمیز الفعل الماضی بقولہ، اس کے بعد اشارہ کیا اس چیز کی طرف، یعنی اس علامت کی طرف جو تمیز کر دیتا ہے فعل ماضی کو، یعنی واضح کر دیتا ہے یا الگ کر دیتا ہے۔ تینوں ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک لفظی ترجمہ ہو جائے گا، 2 ترجمہ جو میں نے بتایا وہ معنوی اور مفہومی ترجمہ ہو جائے گا۔ بقولہ، جو شعر کا جو لفظ ہے وہ ماضی الافعال بالتامز، ای میز، یعنی مز سے، مز مطلب ہوتا ہے فرق واضح کرو، ای میز ماضی الافعال بالتا، یعنی اے مخاطب، یعنی کہ سامنے والے کہا جا رہا ہے کہ تم فعل ماضی کو الگ کر سکتے ہو، تمیز کر سکتے ہو، کیسے؟ تا کے ذریعے سے۔ اب تا کیا ہوتا ہے؟ تو والمراد بہا تا الفاعل، تو تا سے مراد ہے فاعل کا تا۔ اب یہ فاعل کا تا کیا ہے؟ تو نصرتو، تو تا پیش تو جو ہے یہ کس کی تا ہے؟ فاعل کی تا ہے، یعنی وہ تا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ انا متکلم جو ہے میں فاعل ہوں، وہ مراد ہے۔ والتاء التانیث الساکنۃ، اور والتاء التانیث الساکنۃ، اور تائے تانیث ساکنہ، ساکنۃ پہ پیش کیوں پڑھایا گیا؟ تا کی وجہ سے۔ اور ساکین کی جو تا ہے، ساکین کی تا سے مراد کیا ہو گیا؟ نصرت، مؤنث والی جو ہے۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا لَا يَدْخُلُ إِلَّا عَلَى مَاضِئِ اللَّفْظِ، اور یہ دونوں جو تا ہے فاعل کی، جیسے انت، انتما، انتم، یا انتی، انتما، انتن، تو یہ ضمیر کے آخر جو تا ہے وہ فعل کے اندر بھی ہوتا ہے، جیسے نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ تو یہ جو ماضی والا جو تا ہوتا ہے نا، یہ صرف ماضی پر ہی داخل ہوتا ہے، مضارع پر اس طرح سے نہیں داخل ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اب آپ کہیے گا کہ بھائی مضارع میں بھی، تو مضارع فعل کے اندر بھی تو تا لگتا ہے، تفعلوا، تنصروا، تو جواب یہ ہے کہ المراد بہا تا الفاعل، کہ وہ فاعل کی تا ہونی چاہیے، مطلق تا نہیں، اس لیے کہ علامت مضارع ہے، وہ فاعل کی تا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، نحو تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، نعمت المرأۃ ہند وبئست المرأۃ دعد۔ ترجمہ بالکل آسان ہے، آپ بابرکت ہیں اے معزز اور بڑے رب، اور عظمت اور بڑاپن والے رب، ذو اگر ترجمانے میں ہے، یہ ذو کی جگہ ذا جب یا لگ گیا تو، اور نعمت المرأۃ ہندن کا ہو جائے گا کہ کیا ہی اچھی عورت ہے ہندا، اور بئست المرأۃ دعدن کا مطلب ہو جائے گا کہ دعد کیسی ہی بری عورت ہے۔ یہ دونوں جو نعمہ اور بئسا ہے یہ افعال مدح و ذم والا ہے۔ ثم ذکر فی بقیۃ البیت، اور پھر باقی کے جو اشعار ہیں، جو ٹکڑا ہے، اس میں بیان کیا
ان علامت الفعل الامری، کہ فعل امر کی جو علامت ہے. تو بقیہ پہلے شعر کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے. قبول نون التوکیدی والدلالۃ علی الامر. اچھا یہ شعر کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک قاعدہ بتایا گیا کہ نون تاکید کا قبول کرنا، والدلالۃ علی الامر بصیغتہ، اور دلالت کرنا امر کے اوپر اس کے سیگے سے، جیسے کہ اضربن وخرجن. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فعل امر کی ایک علامت بتائی گئی کہ فعل امر کے جو آخر میں ہوتا ہے وہ نون تاکید ثقیلہ لگتا ہے. اب کہیے گا کہ بھائی یہ تو فعل مضارع کے آخر میں بھی نون تاکید ثقیلہ لگتا ہے، لینصرن لگ گیا. تو یہ صرف فعل امر کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر شروع میں کچھ نہ لگا، مضارع میں کیا ہے، صرف نون تاکید نہیں لگا ہوتا ہے بلکہ وہاں لام بھی لگا ہوتا ہے. یہاں فعل امر میں کیا ہوتا ہے، یہاں لام وغیرہ نہیں لگا ہوتا ہے. اور فعل امر سے مراد یہاں پر امر حاضر معروف کے جو 6 صیغے ہیں وہی مراد ہے کہ ان کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگتا ہے. نون تاکید ثقیلہ سے مراد تشدید والا نون، انصرن. اب دیکھ لیجئے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر. ماضی کی کیا علامت ہے؟ علامتہ دخول التاء الفاعل و تاء التانیث الساکنۃ علیہ، کہ فعل ماضی پر تا کی فاعل اور تاء ساکنہ یہ دونوں داخل ہوتا ہے. مضارع کی علامت کیا ہے؟ دخول اللم علیہ، لم داخل ہوتا ہے. اور علامت امر کیا ہے؟ قبول نون التوکیدی والدلالۃ علی الامر بصیغتہ، کہ امر کے اوپر نون تاکید کا داخل ہونا یا امر کا ایسا صیغہ ہونا جو دلالت کر رہا ہو حکم کے اوپر اس صیغے کے ساتھ. یعنی مطلق صرف نون تاکید کا داخل ہونا نہیں، بلکہ نون تاکید کے داخل ہونے کے ساتھ وہ لفظ ہونا جو امر کے صیغے پر دلالت کرتا ہو. یہاں کیوں یہ قید لائی گئی، وہ یہ بتانے کے لیے کہ بہت سے ایسے بھی صیغے ہیں جس پر نون تاکید داخل ہوتا ہے مگر وہ امر کا صیغہ نہیں ہوتا ہے. امر کا صیغہ وہی ہے جو واقعی میں امر کے اوزان پر بنے ہوئے ہوں گے. اب آگے دیکھیے. فَإِن دَلَّتِ الْكَلِمَةُ عَلَى الْأَمْرِ وَلَمْ تَقْبُلْ نُونَ التَّوْكِيدِ. اب اگر ایسا ہوا کہ کوئی کلمہ ایسا ہے، کوئی فعل ایسا ہے کہ جو امر کے معنی پر تو دلالت کر رہا ہے، حکم پر تو دلالت کر رہا ہے، وَلَمْ تَقْبُلْ نُونَ التَّوْكِيدِ، لیکن نون تاکید کو وہ قبول نہیں کرتا ہو، یعنی تشدید والے نون کو وہ قبول نہیں کرتا ہو. فَهِيَ اسْمُ فِعْلٍ، تو ایسے لفظ کو اسم فعل کہا جاتا ہے، جس کو ہم اسم فاعل پڑھتے ہیں، یا آپ اس کو فعل اسماء الافعال آپ نے نحو میں نام سنا ہوگا کہ کچھ عربی میں ایسے اسما ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں جن کے اندر فعل کے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ 2 طرح کے اسم ہوتے ہیں. ایک ایسے اسم ہوتے ہیں جس کے اندر فعل ماضی کے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک ایسے فعل ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں جس کے اندر فعل امر حاضر معروف کے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو صرف امر کا معنی ہونا مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے ایسے بھی فعل ہیں یا بہت سارے ایسے بھی اسم ہیں کہ جو فعل امر کے معنی تو دے رہے ہوتے ہیں مگر وہ فعل امر نہیں ہوتے ہیں اور اس پر نون تنوین داخل نہیں ہوتا ہے. تو شروع میں جو قید لگائی گئی کہ صرف نون تنوین داخل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ساتھ میں یہ قید بھی لگانا ہے کہ وہ صیغہ امر بھی ہونا چاہیے. تو صیغہ امر ہونے کا مطلب صرف معنی نہیں بلکہ صیغہ امر کا جو وزن ہے وہ بھی. اب اس میں فعل جو ہے، جو فعل امر کے معنی میں ہوتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں فعل امر کا معنی تو ہوتا ہے مگر صیغہ نہیں ہوتا ہے، وہ اوزان نہیں ہوتے ہیں، اس کا پورا کوئی باب، اس کا کوئی ماضی مضارع نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب ہے ذرا اس کو سمجھیے. وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور اسی قاعدے کی طرف اشارہ کیا گیا شعر کے اس ٹکڑے سے کہ وَالْأَمْرُ إِن لَمْ يَكُ لِلنُّونِ محل فیہ وہو اسم نحو صح
وحی ہل. اب ایسا امر جس کے اندر نون کے لیے کوئی جگہ نہ ہو یا وہ نون کو قبول نہ کرتا ہو تو وہ پھر نون نہیں، وہ امر نہیں ہوگا بلکہ وہ اسم ہو جائے گا. جیسے سہ و حی حل، یہ دونوں جو لفظ ہے سہ اور حی حل، یہ امر کے معنی ضرور دے رہے ہیں لیکن یہ ہے اسم، یہ امر کی وجہ سے فعل نہیں ہے. فصح و حی حل کا آپ جو ہے تحقیق دیکھ لیجئے. اسمانی، یہ دونوں اسم ہے. وَإِن دَلَّ عَلَى الْأَمْرِ، اگرچہ یہ دونوں امر پر دلالت کرتے ہیں. لِعَدَمِ قُبُولِهِمَا نون التوکید، اور یہ دونوں اسم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ دونوں نون تاکید کو قبول نہیں کرتے ہیں. فَلَا تَقُولُوا سَحَنَّ، اسی لیے آپ سَحَنَّ نہیں کہہ سکتے ہیں نون تاکید لگا کے. وَلَا حَيَّ حَلَنَّ، اور اسی طریقے سے حَيَّ حَلَنَّ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. وَإِن كَانَتْ صح بمعنی اسکت، یہ الگ بات ہے کہ صح جو ہے وہ اسکت کے معنی میں ہے، یعنی فعل امر واحد مذکر حاضر، خاموش رہو، اس کے معنی میں ہے. وحی حل جو ہے یہ اقبل کے معنی میں ہے، آگے بڑھو، اس کے معنی میں ہے. تو فعل امر کے معنی میں ضرور ہے مگر یہ فعل امر کے صیغے نہیں ہے، یہ فعل نہیں ہے. فالفارقو، تو فرق کرنے والی جو چیز ہے بینہما، یعنی فعل امر اور اسماء امر کے اندر، وہ ہے قبول نون التوکیدی و عدمہ، نون توکید کا ہونا اور اس کا نہ ہونا. تو فعل امر کے اندر نون تاکید داخل ہوگا، پھر اسماء امر کے اندر نون تاکید داخل نہیں ہوگا. جیسے اسکتن، تو اسکتن فعل ہے تو نون تاکید قبول کر رہا ہے. اقبلن امر ہے، نون تاکید قبول کر رہا ہے. ولا یجوز ذالک فی صح و حی حل، لیکن یہ نون تاکید کا جائز نہیں ہے داخل کرنا صح اور حی حل والے اسم کے اندر. یہاں تک پوری بحث تھی آپ کی اسم کو لے کر کے، یہ فعل کو لے کر کے. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم لوگ المعرب والمبنی من الاسماء پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.